آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اور یہ فراہم کردہ مواد کی روشنی میں ہے۔ موضوع ہے نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ مواد کا ایک مرکزی خیال جو بار بار سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ نظم و ضبط کا مطلب ہے خود کو وہ کام کرنے پر مجبور کرنا جو ضروری ہے، خاص طور پہ تب جب آپ کا دل بالکل نہ چاہ رہا ہو۔ جی بالکل، اور اسی نقطے سے آج کا بنیادی سوال یا آپ کہہ لیں کہ بحث کا محور ابھرتا ہے۔ کیا حقیقی نظم و ضبط اصل میں بنیادی طور پر اپنی اندرونی مزاحمت، اپنی سستی، اپنی ہچکچاہٹ کے خلاف ایک مسلسل، ایک جبری کوشش کا نام ہے؟ کیا یہ بس خود کو زبردستی دھکیلتے رہنا ہے، یا پھر کیا یہ سوچ کو تبدیل کرنے، ذہنی رویوں کو بدلنے اور آہستہ آہستہ بتدریج عادات بنانے سے زیادہ مؤثر طریقے سے حاصل ہوتا ہے؟ مطلب ایک ایسا طریقہ جس میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ جبر یا زبردستی کی ضرورت کم ہوتی چلی جائے۔ دیکھیں، میرا موقف، اور یہ میں مواد کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، یہ ہے کہ نظم و ضبط کی اصل روح اور اس کی عملی شکل وہ خود پر جبر کرنا ہی ہے، خاص طور پر ابتدائی مراحل میں، اور جب بھی آپ کو اندر سے مزاحمت کا سامنا ہو۔ یہ بنیاد ہے۔ اچھا، جبکہ میں یہ موقف پیش کروں گی کہ اگرچہ ابتدائی کوشش، وہ پہلی دھکی، وہ تو ناگزیر ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن مواد کا اگر گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اصل اور پائیدار کامیابی کا راستہ جو ہے وہ عادات کی تشکیل اور سب سے اہم ذہنی رویے کی تبدیلی سے گزرتا ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو بالآخر اس مسلسل تکلیف دہ جبر کی ضرورت کو کافی حد تک کم کر دیتی ہیں۔ دیکھیے، میرا استدلال بہت واضح ہے اور یہ براہ راست مواد سے اخذ کیا گیا ہے۔ نظم و ضبط کی بنیاد، اس کی جڑ خود کو مجبور کرنے پر قائم ہے۔ باب 1 میں صاف لکھا ہے، بالکل واضح، کہ آپ کو سستی، لیزینس کا سامنا براہ راست کرنا ہوگا۔ اس سے کوئی سمجھوتا، کوئی گفتگو شنید نہیں کرنی۔ اگر آپ نے صرف ایک بار بھی سستی سے سمجھوتا کیا تو وہ ہمیشہ حاوی رہے گی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو یوں ہی اتفاقاً آپ کو مل جائے گی۔ اسے اپنی زندگی میں زبردستی نافذ کرنا پڑتا ہے۔ مواد اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ نئی عادات بنانے کے لیے بار بار دہرائی یعنی ریپیٹیشن، اس کو اس وقت تک زبردستی کرنا پڑتا ہے جب تک آپ کا دماغ اس نئے رویے کو مانوس نہ سمجھنے لگے۔ باب 4 میں اس تکلیف دہ مگر ضروری مرحلے کا ذکر ہے۔ پھر باب 6 ہمیں بتاتا ہے کہ جب آرام طلبی، کمفرٹ آپ کو پیچھے کھینچنے لگے تو دباؤ، پریشر کا استعمال لازمی ہے۔ ڈیڈ لائنز، احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی اور بلند معیار سٹینڈرڈز، یہ سب ضروری دباؤ پیدا کرتے ہیں۔ یہ خود پر زبر، یہ کوئی سزا نہیں، بلکہ جیسا کہ باب 1 میں اشارہ ملتا ہے، یہ اپنے مستقبل کے لیے عزت اور ذمہ داری کا اظہار ہے۔ لہٰذا مواد کی روح کے مطابق میرا موقف ہے کہ عمل ہمیشہ احساسات پر مقدم رہنا چاہیے۔ آپ نے جو نکات پیش کیے، خاص طور پر باب 1، 4 اور 6 کے حوالے سے، وہ اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ میں ابتدائی کوشش اور عمل کی اہمیت سے بالکل انکار نہیں کر رہی، تاہم میرا زاویہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مواد صرف جبر پر ہی اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ بتدریج تبدیلی، عادات کی تعمیر اور سب سے اہم ذہنی کنٹرول پر بھی اتنا ہی بلکہ شاید زیادہ زور دیتا ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جو نظم و ضبط کو محض ایک وقتی جدوجہد کے بجائے ایک پائیدار طرز زندگی بناتے ہیں، اور اس مسلسل جبر کی جو تکلیف دہ ضرورت ہے اسے کم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر باب 2 فوری رد عمل، انسٹنٹ رسپانس کی تربیت پر زور دیتا ہے۔ چھوٹے اقدامات فوراً اٹھانا تاکہ ہچکچاہٹ ختم ہو اور یہ عمل ایک تربیت یافتہ اضطراری عمل، ایک ٹرینڈ ریفلیکس بن جائے۔ تو یہ مسلسل جنگ نہیں بلکہ ایک خودکار رد عمل کی تعمیر ہے۔ اسی طرح باب 3 اس بات پر زور دیتا ہے کہ اپنے فیصلوں کو کنٹرول کرنے سے پہلے اپنی خیالات کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ منفی سوچ کو تعمیری سوچ سے بدلنا یہ نظم و ضبط کی جڑ ہے۔ پھر باب 5 منفی خود کلامی، نیگیٹو سیلف ٹاک کو سخت مگر تعمیری خود ہدایت، اسٹرکٹ سیلف ڈائریکشن سے بدلنے کا کہتا ہے۔ یہ خود کو کوسنا نہیں ہے بلکہ واضح احکامات دینا ہے۔ باب 4 میں جہاں تکرار کا ذکر ہے، وہیں یہ بھی تو واضح ہے کہ اس کا مقصد رویے کو خودکار، آٹومیٹک بنانا ہے، تاکہ عادت آپ کو چلائے، نہ کہ آپ ہر روز عادت کو زبردستی گھسیٹتے رہیں۔ اور آخر میں باب 7 ذہنی مضبوطی،
مینٹل ٹفنس کی بات کرتا ہے جو کوشش کو راحت پر ترجیح دینے سے بنتی ہے، اور اہم بات یہ کہ وقت کے ساتھ کوشش آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اصل ہدف شاید ایک ایسی اندرونی حالت تک پہنچنا ہے جہاں نظم و ضبط آپ کی شخصیت کا حصہ ہو، آپ کی شناخت بن جائے، نہ کہ روزانہ کی ایک جبری مشقت۔ آپ عادات اور ذہنی کنٹرول کی اہمیت پر زور دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آئیے ذرا سستی کی نوعیت پر دوبارہ غور کریں۔ باب 1 کا لہجہ بہت سخت ہے، بہت غیر مصالحانہ ہے۔ وہ سستی کو ایک دشمن قرار دیتا ہے جس سے براہ راست لڑنا ہے، جس کے ساتھ کسی قسم کی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک کمزوری ہے جسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ اگر آپ اس سے نرمی برتیں گے یا سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیشہ غالب آ جائے گی۔ کیا آپ اس بنیادی تشخیص سے اختلاف کر سکتی ہیں کہ سستی سے نمٹنے کا مؤثر ترین طریقہ یہی سخت براہ راست تصادم ہے؟ کیا جبر یہاں پہلا اور آپ کہہ لیں لازمی قدم نہیں؟ میں باپ 1 کے پیغام کی شدت کو تسلیم کرتی ہوں، بالکل براہ راست مقابلہ ضروری ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا سستی کو صرف ایک دشمن سمجھنا، کیا یہ تصویر کا مکمل رخ پیش کرتا ہے؟ مواد کے دوسرے حصے جیسے باپ 3 جو خیالات کو قابو میں لانے پر زور دیتا ہے، اور باپ 5 جو منفی خود کلامی کو مثبت خود ہدایت سے بدلنے کی تلقین کرتا ہے، کیا یہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ اس اندرونی مزاحمت کو جسے ہم سستی کہہ رہے ہیں اسے سمجھا جا سکتا ہے، اس کے منبع تک پہنچا جا سکتا ہے اور اسے ری ڈائریکٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک جنگ ہے جسے طاقت سے جیتنا ہے، یا یہ ایک اندرونی کیفیت بھی ہے جسے سمجھ کر اس کی سمت تبدیل کر کے اس کی طاقت کو کم کیا جا سکتا ہے؟ شاید سستی محض کمزوری نہیں بلکہ غیر منظم سوچ یہ غلط اندرونی مکالمے کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، آپ سمجھنے اور سمت تبدیل کرنے کی بات کر رہی ہیں، یہ مجھے تھوڑا سا گفتگو شنید یا مذاکرات کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جسے باب 1 سختی سے منع کرتا ہے۔ میرا موقف اب بھی وہی ہے کہ پہلے آپ کو اس مزاحمت کو طاقت سے توڑنا پڑتا ہے، آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے، چاہے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اس ابتدائی جبر سے ہی وہ پیٹرن ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد شاید ذہنیت کی تبدیلی کا مرحلہ آئے، لیکن پہلا قدم تو زبردستی اٹھانا پڑتا ہے۔ عمل پہلے، سوچ کی تبدیلی بعد میں، یا کم از کم اس کے ساتھ ساتھ، مگر عمل کے بغیر سوچ کی تبدیلی بے معنی ہے۔ میں سمجھتی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، شاید ترتیب کا معاملہ ہے، لیکن اگر سستی کی جڑ جیسا کہ باب 3 تجویز کر سکتا ہے ہماری بنیادی سوچ یا خود کلامی باب 5 میں ہے، تو کیا صرف بیرونی عمل پر جبر کرتے رہنا ایک نہ ختم ہونے والی، ایک تھکا دینے والی جنگ نہیں بن جائے گا؟ اگر ہم جڑ کو یعنی منفی سوچ کو تبدیل کرنے پر کام کریں تو کیا مزاحمت خود بخود کم نہیں ہو جائے گی؟ کیا اس طرح طویل مدتی میں توانائی زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال نہیں ہوگی بجائے اس کے کہ ہر روز ایک ہی جنگ لڑی جائے؟ یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ جبر کے بنیادی کردار کو میرے خیال میں کمتر سمجھ رہی ہیں۔ مواد بار بار فورس کرنے کی بات کرتا ہے۔ باب 1 کہتا ہے نظم و ضبط کو فورس یور سیلف کرنا پڑتا ہے۔ باب 4 کہتا ہے تکرار کو فورس کرنا پڑتا ہے یہاں تک کہ دماغ اسے قبول کر لے۔ باب 6 کہتا ہے آرام طلبی کے خلاف پریشر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ الفاظ اتفاقی نہیں ہے، یہ نظم و ضبط کی مشینری کا مرکزی پرزہ ہیں۔ یہ اس کا جوہر ہے، خاص طور پر جب اندرونی مزاحمت عروج پر ہو۔ آپ اس بنیادی حقیقت کو کیسے نظر انداز کر سکتی ہیں کہ مشکل کام کرنے کے لیے اکثر خود کو دھکیلنا ہی پڑتا ہے؟ میں اسے نظر انداز نہیں کر رہی، بالکل نہیں، بلکہ میں اس کے کردار کی نوعیت پر سوال اٹھا رہی ہوں۔ کیا یہ جبر نظم و ضبط کا مستقل جوہر ہے، یا یہ ایک ابتدائی میکانزم، ایک آپ کہہ لیں کیٹلسٹ ہے؟ غور کریں، باب 4 میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ ریپیٹیشن چینجز واٹ یور برین ایکسیپٹس ایز فیملیئر، یعنی تکرار سے دماغ کی قبولیت بدل جاتی ہے۔ باب 2 کا مقصد فوری رد عمل کو ایک ٹرینڈ ریفلیکس بنانا ہے۔ کیا ان حصوں کا مطلب یہ نہیں کہ حتمی مقصد جبر کی حالت سے آگے بڑھنا ہے، ایک ایسی سطح پر پہنچنا جہاں عادت اور تربیت یافتہ رد عمل کی وجہ سے مسلسل تکلیف دہ جبر کی ضرورت باقی نہ رہے؟ کیا مقصد جبر کو کم کرنا نہیں تاکہ نظم و ضبط زیادہ فطری، زیادہ خودکار ہو جائے؟ آپ اسے فطری اور خودکار بنانا چاہتی ہیں، لیکن یہیں پر باب 6 کی تنبیہ یاد رکھنی چاہیے۔ آرام کمزوری لاتا ہے،
نظم و ضبط کی قیمت ہے، اور وہ قیمت ہے مستقل مزاجی اور کوشش، چاہے وہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ جبر سے مکمل چھٹکارا، شاید یہ خوش فہمی ہو سکتا ہے اس کی شدت کم ہو جائے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی رضامندی اور صلاحیت وہ ہمیشہ برقرار رکھنی پڑتی ہے۔ یہی چوکنا پن، یہی تیاری ہی اصل نظم و ضبط ہے۔ شاید آپ جسے جبر کہہ رہی ہیں وہ کم ہو کر مستقل ارادہ بن جاتا ہے، لیکن ارادے کو عمل میں لانے کے لیے کبھی کبھار پھر سے زور لگانا پڑ سکتا ہے۔ چوکنا پن اور مستقل ارادہ، ان سے میں بالکل متفق ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چوکنا پن ہمیشہ بروٹ فورس یا تکلیف دہ جبر کی شکل میں ہی ہوتا ہے، یا یہ چوکنا پن اس نظام کو برقرار رکھنے میں ہے جو آپ نے بنایا ہے، عادات کا نظام، سوچ کے نمونوں کا نظام، خود ہدایت کا نظام؟ اور کیا یہ نظام بذات خود اس تکلیف دہ جبر کی ضرورت کو کم نہیں کرتا؟ میرا نقطہ یہ ہے کہ مقصد شاید تکلیف دہ جبر کو معمول بنانے کی بجائے ایک ایسا اندرونی ماحول بنانا ہے جہاں صحیح عمل کم سے کم مزاحمت کے ساتھ وقوع پذیر ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا نکتہ ہے۔ اس سے جڑا ایک اور پہلو ہے پائیداری اور ذہنی مضبوطی کا۔ آپ کہہ رہی تھیں کہ مسلسل جبر شاید ممکن نہ ہو یا صحت مند نہ ہو۔ جی ہاں، میرا سوال یہی تھا کہ کیا مسلسل خام قسم کی خود کو مجبور کرنے کی حالت، کیا یہ طویل مدتی میں قابل عمل سسٹینیبل ہے، اور کیا یہ ذہنی طور پر صحت مند ہے؟ کیا یہ جلدی تھکن، برن آؤٹ کا باعث نہیں بن سکتی؟ اس کا جواب مواد کی روشنی میں اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ یہی قیمت ہے۔ باب 6 واضح کرتا ہے کہ آرام اور کمزوری ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نظم و ضبط کا راستہ آسان نہیں۔ ذہنی مضبوطی، مینٹل ٹفنس، جس کا ذکر باب 7 میں ہے، وہ اسی مزاحمت پر قابو پانے، اسی جبر کو برداشت کرنے سے پیدا ہوتی ہے، نہ کہ آسانی یا آرام کی تلاش سے۔ مواد ہمیں کوئی آسان راستہ نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے کہ مضبوط بننے کے لیے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ کی بات درست ہے کہ مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن باب 7 کی ایک اور اہم بات بھی ہے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا۔ ایفرٹ فیلز ڈفرنٹ once you get started، یعنی کوشش شروع کرنے کے بعد اس کا احساس بدل جاتا ہے، اور یہ کہ ذہنی مضبوطی کوشش کو راحت پر ترجیح دینے کے مسلسل انتخاب سے بنتی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذہنی مضبوطی صرف اندھے جبر سے نہیں آتی، بلکہ کوشش کے شعوری بار بار کیے جانے والے انتخاب سے آتی ہے؟ اور کیا یہ انتخاب تکرار اور دماغ کی موافقت، ایڈیپٹیشن کی وجہ سے وقت کے ساتھ کم جبری، کم تکلیف دہ محسوس ہونے نہیں لگتا؟ تو کیا ذہنی مضبوطی محض بروٹ فورس کی صلاحیت ہے، یا یہ مشکل حالات میں ڈھل جانے، ریزیلینس اور مستقل مزاجی کنسسٹنسی کی صلاحیت ہے جو عادت اور تربیت سے پیدا ہوتی ہے؟ لیکن وہ اڈیپٹیشن کا عمل بھی تو ابتدائی اور ممکنہ طور پر بار بار ہونے والے جبر کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ وہ مختلف محسوس ہونا، وہ آسانی، وہ تو جبر کو کامیابی سے برداشت کرنے کا نتیجہ ہے، نہ کہ اس کا متبادل۔ آپ کو پہلے وہ ناگوار قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے، تبھی احساس بدلنے کی نوبت آتی ہے۔ تو جبر کی ضرورت وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے، چاہے اس کا تجربہ وقت کے ساتھ بدل جائے۔ شاید یہ ایک مستقل عمل ہے، ایک دوسرے پر منحصر۔ لیکن آئیے ایک اور زاویے کو دیکھتے ہیں، فوری عمل بمقابلہ سوچ کا کنٹرول۔ بالکل، باب 2 فوری عمل پر غیر معمولی زور دیتا ہے۔ ایکٹ امیڈیٹلی وداؤٹ ہیزیٹیشن۔ جب کام کرنا ہے تو بس کر ڈالیں، سوچنے یا بہانے بنانے کا موقع ہی نہ دیں۔ یہ تو واضح طور پر عمل کو سوچ پر فوقیت دیتا نظر آتا ہے، خاص طور پر جب مزاحمت ہو۔ All your decisions، اپنے خیالات کو قابو میں لائیں قبل اس کے کہ وہ آپ کے فیصلوں کو قابو میں لائیں۔ اور باب 5 منفی خود کلامی کو تعمیری خود ہدایت سے بدلنے پر زور دیتا ہے، جو کہ بنیادی طور پر سوچ کی سطح پر کام کرنا ہے۔ اب یہاں ایک ممکنہ تضاد سا نظر آتا ہے، کیا ہمیں پہلے عمل کرنا چاہیے یا پہلے سوچ کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ کیا یہ مختلف حالات کے لیے مختلف حکمت عملی ہیں یا ان میں کوئی ترتیب ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان میں تضاد نہیں، بلکہ یہ نظم و ضبط کے مختلف پہلوؤں یا شاید مراحل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ فوری عمل باب 2 ایک ٹیکٹیکل رد عمل ہے،
جب آپ کو سستی یا ہچکچاہٹ کا اچانک حملہ ہو تو فوری جوابی کارروائی کریں، سوچ میں نہ پڑیں۔ جبکہ سوچ کا کنٹرول، باب 3 اور 5 ایک اسٹریٹجک کام ہے۔ یہ طویل مدتی منصوبہ ہے تاکہ ان حملوں کی شدت اور تعداد کم کی جا سکے۔ لیکن میدان جنگ میں جب دشمن سامنے ہو، یعنی سستی حملہ ہو، تو فوری عمل ہی پہلا دفاع ہے۔ آپ کی یہ ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک تقسیم دلچسپ ہے، میں اس سے کسی حد تک متفق ہوں، لیکن میں یہ دلیل دوں گی کہ اسٹریٹجک کام یعنی سوچ کا کنٹرول، خود کلامی کی تنظیم، یہ زیادہ بنیادی اور زیادہ پائیدار ہے۔ اگر آپ اپنی بنیادی سوچ اور اندرونی مکالمے کو منظم کر لیں، جیسا کہ باب 3 اور 5 تجویز کرتے ہیں، تو ٹیکٹیکل جنگوں کی نوبت ہی کام آئے گی، اور جب آئے گی تو آپ بہتر طور پر تیار ہوں گی۔ کیا مستقل نظم و ضبط کے لیے محض رد عمل یعنی ری ایکٹیو امیجیسی پر انحصار کرنے کی بجائے ایک مضبوط ذہنی فریم ورک بنانا زیادہ مؤثر نہیں، تاکہ عمل خود بخود صحیح سوچ کے نتیجے میں وقوع پذیر ہو؟ شاید زیادہ مؤثر کہنا مشکل ہو۔ میرے خیال میں دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مضبوط ذہنی فریم ورک بنانا ضروری ہے، یقیناً، لیکن اس کے بننے تک اور شاید بننے کے بعد بھی ایسے لمحات آئیں گے جب فوری جبری عمل ہی واحد راستہ ہوگا۔ بنیادی پیغام، جیسا کہ میں سمجھتا ہوں، وہ یہی ہے کہ احساسات اور مزاحمت کے خلاف ایک فعال، بعض اوقات ناخوشگوار جدوجہد ہی نظم و ضبط کی اساس ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جدوجہد ایک حصہ ہے، بالکل، لیکن حتمی منزل ایک ایسی حالت ہے جہاں یہ جدوجہد کم سے کم ہو جائے، کیونکہ آپ نے ایک ایسا اندرونی نظام بنا لیا ہے جو آپ کو درست سمت میں رکھتا ہے۔ مواد صرف لڑائی پر نہیں رکتا، بلکہ وہ لڑائی کو آسان بنانے اور بالآخر اس کی ضرورت کو کم کرنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ مواد بہت واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ نظم و ضبط کا حصول اندرونی مزاحمت کے خلاف ایک فعال، مستقل اور بعض اوقات جبری کوشش کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ ایک روزمرہ کی جنگ ہے، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں۔ سستی سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، ضرورت پڑنے پر دباؤ کا استعمال ناگزیر ہے، اور عمل کو ہمیشہ احساسات پر فوقیت دینی چاہیے۔ اور میرے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ ابتدائی کوشش یا جبر کا عنصر وہ ناگزیر ہو سکتا ہے، لیکن مواد کا گہرائی سے مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل مقصد محض جبر کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ عادات کی تشکیل، فوری رد عمل کی تربیت، ذہنی کنٹرول اور تعمیری خود ہدایت کے ذریعے ایک ایسی اندرونی حالت پیدا کرنا ہے جہاں نظم و ضبط زیادہ خودکار، زیادہ مربوط اور کم جبری محسوس ہو۔ مقصد صرف جنگ لڑنا نہیں، بلکہ خود کو اس طرح تربیت دینا ہے کہ جنگ کی ضرورت ہی کم سے کم ہو جائے۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہے کہ مواد، نظم و ضبط کے لیے کوشش، تکرار اور ذہنی رویے میں تبدیلی، ان تینوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کس پر کب زیادہ زور دینا ہے، یہ شاید سیاق و سباق پر منحصر ہے۔ بالکل، اور شاید یہ سمجھنا کہ کب براہ راست جبر یا فوری عمل ناگزیر ہے اور کب زیادہ توجہ عادات کی تعمیر، سوچ کی تنظیم نو اور خود کلامی کو بہتر بنانے پر مرکوز کرنی ہے، یہی اس مواد سے حقیقی اور پائیدار فائدہ اٹھانے کی کلید ہے۔ حتمی نتیجہ آخذ کرنا یقیناً وہ ہمارے سامعین کی اپنی فہم اور تجربے پر منحصر ہے۔ اس مواد میں یقیناً غور و فکر کے مزید کئی پہلو موجود ہیں، اور اس پر گفتگو جاری رہ سکتی ہے۔